میں اور میرا ایک دوست معروف مارکیٹ سے گزر رہے تھے۔ سامنے ایک پھل والا دکھائی دیا۔ میں نے اشارہ کیا کہ یار پھل فروش سے کچھ پھل لے لیتے ہیں۔ اس پر میرا دوست ہنسنے لگا اور کہنے لگا کہ یار یہ عجیب عجیب سے لفظ کیسے بول لیتے ہو۔ میں حیران رہ گیا۔ پھر کہنے لگا کبھی تم چائے نوش کرتے ہو، کبھی کھانا تناول کرتے ہو، اور اب پھل فروش کہہ رہے ہو۔ میں اس پر مسکرا دیا کیونکہ واقعتاً میرے دوست کے لیے یہ الفاظ غیر مانوس تھے، اور صرف میرے دوست کے لیے نہیں، ہم میں سے بہت سے لوگوں کے لیے ایسے الفاظ رفتہ رفتہ غیر مانوس ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کا استعمال کم ہوتا جا رہا ہے اور یہ رفتہ رفتہ معدوم ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے دوستو کہ ہم نام نہاد ترقی اور تہذیب کا لبادہ اوڑھے ہوئے آگے ہی آگے چلتے چلے جا رہے ہیں، البتہ اپنی پہچان بنیاد کو بھولتے چلے جا رہے ہیں۔ آپ 50-60 برس پیچھے چلے جائیے، آپ کو یہی نامانوس سے الفاظ دکانوں کے تختوں پر، الماریوں پر اور ہر مارکیٹ اور بازاروں میں عام لکھے ہوئے مل جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک لفظ ہے فروش۔ ماضی میں اس لفظ کا استعمال بہت عام تھا، کیونکہ ماضی میں سبزی فروش ہوا کرتے تھے، پھل فروش ہوتے تھے، گل فروش، شیر فروش عام ہوا کرتے تھے۔ پھر آہستہ آہستہ اس لفظ کی جگہ سیلر نے لے لی، اور آج ہمیں ہر جگہ بک سیلر، شو سیلر، فروٹ سیلر، چکن سیلر دکھائی دیتے ہیں۔ صرف یہی نہیں، ایک اور لفظ ہے ساز۔ ماضی میں دندان ساز، جفت ساز، جلد ساز، گھڑی ساز، اینک ساز عام ہوا کرتے تھے۔ اور ایک لفظ ہے گر، جیسے تماشا گر، شیشہ گر وغیرہ وغیرہ۔ یہ دونوں لفظ یعنی ساز اور گر رفتہ رفتہ میکر میں تبدیل ہوتے گئے، جیسا کہ شو میکر، کی میکر، لاک میکر، باڈی میکر، ٹرالی میکر وغیرہ وغیرہ۔ دوستو، ماضی میں گھنٹہ گر، بجلی گر، چڑیا گر اور کتاب گر جیسے الفاظ عام لکھے دکھائی دیتے تھے، جو کہ بتدریج ہماری تہذیب کی چکی میں پس کر سویٹ ہاؤس، پاور ہاؤس، ٹی ہاؤس وغیرہ میں تبدیل ہوتے گئے۔ گھر اور ہاؤس سے یاد آیا، ایک لفظ ہے دار۔ اس کا مطلب بھی گھر ہی ہے، اور یہ عربی زبان کا لفظ ہے، لیکن اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اس لفظ کو کسی خاص لفظ کے شروع میں لگا کر ہم کسی شعبے کو ظاہر کرتے ہیں، جیسا کہ دارالشفا، دارالحج، دارالکتاب، دارالقرآن وغیرہ۔ یہ الفاظ بھی رفتہ رفتہ بہت کم تر ہوتے چلے جا رہے ہیں، لیکن آج کل ہر جگہ پر بک ڈپو، سال ڈپو، کلاس ڈپو، آئس ڈپو وغیرہ نظر آ رہا ہے، جو کہ رفتہ رفتہ اردو کا حصہ بن چکا ہے۔ اسی طرح ایک لفظ ہے خانہ، جیسے کارخانہ، دواخانہ، شفا خانہ، کتب خانہ، لیکن یہ الفاظ بہت کم استعمال ہوتے ہیں۔ ان کی جگہ ہم نے کراکری سٹور، آئرن سٹور، الیکٹرک سٹور وغیرہ میں تبدیل کر دیا۔ اسی طرح اردو کا ایک خوبصورت لفظ ہے مرکز، جیسا کہ شہد مرکز، عطر مرکز، مرکز شیریں، مرکز صحت۔ ماضی میں یہ لفظ عام دکھائی دیتا تھا، اور اب بھی کہیں کہیں نظر آ جاتا ہے۔ اس کو ہم نے پوائنٹ اور سینٹر میں تبدیل کر دیا۔ مثال کے طور پر خوشبو سینٹر، پکوان سینٹر، ہیلتھ سینٹر، گیس سینٹر، اور جوس پوائنٹ، فوڈ پوائنٹ اور برگر پوائنٹ وغیرہ وغیرہ۔ اردو کا ایک خوبصورت لفظ ہے محل، جیسا کہ خوشبو محل، کتاب محل، قرآن محل، نور محل وغیرہ وغیرہ۔ اس خوبصورت لفظ کی جگہ آج کل ہماری زبانوں پر شاپنگ کلب، کڈز کلب، ٹی کلب، کافی کلب عام ہے۔ ماضی میں ہمارے ہاں قیام گاہ، طعام گاہ، آرام گاہ ہوا کرتی تھیں، جو کہ آہستہ آہستہ ریسٹ روم، ریسٹ ہاؤس اور ریسٹورنٹ میں تبدیل ہو گئیں۔ بھلا آرام گاہ اور ریسٹ روم کا کوئی مقابلہ ہے؟ ہرگز نہیں۔ ہمارے ہاں نام نہاد تہذیب و تمدن کا ایسا طوفان چلا کہ ہمارا قصاب میٹ شاپ بنا کر بیٹھ گیا، ہمارے نان بائی نے نان شاپ بنا لی، ہمارا پانڑی پان شاپ کھول کر بیٹھ گیا۔ یوں ہم رفتہ رفتہ غیر ترقی یافتہ پرانے اور دقیانوس زمانے سے جان چھڑا کر ایک نئے، جدید اور ترقی یافتہ زمانے میں سانس لے رہے ہیں۔ دوستو، میرا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ آپ سٹور، سینٹر، پوائنٹ، ہاؤس، سیلر وغیرہ سے جان چھڑا لیں۔ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ ان الفاظ کے ساتھ ساتھ شیشہ گر، دندان ساز، کتاب گھر، دارالشفا، نور محل، قیام گاہ، مرکز شیریں، مرکز صحت جیسے الفاظ کو بھی اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنائیں۔ اور آخر میں آپ سے ایک گزارش کہ آپ کے آس پاس اردو الفاظ سے مزین کوئی خوبصورت بل بورڈز ہوں تو اس کی تصویر بنائیے اور ہمیں کمنٹ سیکشن میں بھیج دیجیے۔ اللہ حافظ۔